میک امریکہ گریٹ اگین، جب یہ نعرہ لگاتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ تو اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ 2016 میں وہ کون سی کمی رہ گئی تھی جس کو اب وہ پورا کرنا چاہتے ہیں؟ جی شکریہ بہت بہت. دیکھیں جو ان کا میگا کا جو نعرہ ہے جس کی بنیاد کو بنا کے وہ الیکشن جیتے ہیں، اس کے حوالے سے دو چیزیں بڑی واضح ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو بھی ایشوز ہیں، اس کے مہنگائی کا ایشو ہے، اس کے اندر جو امریکہ کے اندر جاب کا مسئلہ ہے، اور خاص طور پہ اینٹی امیگریشن کے حوالے سے جو امریکہ میں جو سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ میک امریکہ گریٹ کا نعرہ لگانے کے ساتھ ساتھ وہ یہ ان تمام پالیسیز کو بھی اپنانے کی کوشش کریں گے. اور ان کے خیال میں، ان کی دانش میں، ہو سکتا ہے کہ وقت ان کو غلط ثابت کرتے، لیکن ان کی دانش میں یہ پالیسیز جو ہیں وہ امریکن لوگوں کے انٹرسٹ میں ہیں. اور ایک جو بڑی انٹرسٹنگ بات ابھی آپ نے ان کی جو ہیڈ کوارٹر کی جو اسپیچ ہے، ویکلی اسپیچ ہے، جس وقت اگرچہ وہ 270 کی تعداد میں ووٹ ان کے پورے نہیں ہوئے تھے، تو مینی پیپل تھاٹ کہ یہ بھی ایک سوچی سمجھی جو حکمت عملی ہے اس کے تحت وہ یہ بات کر رہے ہیں. اس کے اندر انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہی ڈیڈنٹ سے کہ جو ان کے اپوننٹس ہیں، جو کملا ہیرس ہیں، جن کی انہوں نے شکست دی ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی. لیکن انہوں نے یہ بات ضرور کی کہ میڈیا کا انہوں نے ذکر کیا، اور وہ جو ایلن مسک ہیں ان کے ٹویٹر کے حوالے بھی انہوں نے بڑی بات کی. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی فیملی کا انٹروڈیوس کرواتے ہوئے انہوں نے کافی ساری جو باتیں کی ہیں. اور دیکھنا یہ ہوگا کہ جب وہ ان کی جو فرسٹ 100 ڈیز ہیں، جس کے حوالے سے امریکہ کی پرفارمنس، جو امریکن پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کی پرفارمنس کو آپ ایویلیویٹ کرتے ہیں، اس کے حوالے سے وہ 100 ڈیز کے اندر وہ کیا ایجنڈا متعین کرتے ہیں. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اٹ از دی اینڈ آف اے لبرل ایرا ان امریکن پالیٹکس، اور ایک لبرل جو ایرا ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، جس کے اندر جو ہر بات کے اوپر، ہر پالیسی کے اوپر آپ کو واضح طور پہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیپ نظر آپ کو آئے گی. تو رفعت صاحب، یہ جو وکٹری اسپیچ تھی اس میں ہمیں کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک مختلف ایک روایت سے ہٹ کر ڈونلڈ ٹرمپ ہمیں نظر آئے، چونکہ اپوننٹ کا نہیں ذکر کیا، پھر کسی اور بارے میں کوئی ایسی کنٹروورشل بات یا کوئی اسٹریٹ فارورڈ بات اس طرح کی نہیں کی جو کہ کسی امریکن انٹرسٹ کے خلاف ہو، یا کسی اور ملک کا ذکر نہیں کیا، کسی پالیسی کی طرف کوئی واضح اشارہ نہیں کیا. تو ایک میچور سیاستدان کے روپ میں ڈھلتے ہوئے کیا وہ نظر آ رہے ہیں، چونکہ ان کو ایک غیر روایتی سیاستدان کہا جاتا ہے؟ نہیں، وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کسی بھی چیز کی پریڈکشن دینا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ بڑی ایک کمپلیکس پرسنالٹی ہیں، اور اس کے حوالے سے ان سے کوئی بھی بات کسی بھی وقت کے اوپر ان سے متوقع کی جا سکتی ہے. تو میرے خیال کے اندر دی ہول ورلڈ از واچنگ ہز پریزیڈنسی ود بیٹڈ بریتھ، اور وہ سارے کے سارے اس انتظار میں ہیں کہ جب آئیں گے تو وہ کس قسم کی گل افشانیاں کریں گے اور کس قسم کی پالیسیز کو مرتب کریں گے. لیکن ایک بات واضح ہے کہ جو پہلی دفعہ یہ ہوا ہے، پہلی دفعہ تو نہیں ہوا، لیکن حالیہ تاریخ کے اندر یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کے جو پریزیڈنٹ منتخب ہوئے ہیں ان کے پاس عوامی مینڈیٹ بھی حاصل ہے، اور ان کے پاس دونوں سینٹ اور جو ہاؤس آف ریپرزینٹیو ہیں ان کے بھی کنٹرول ان کے پاس ہے. اور تیسری بات یہ کہ اپنی مرضی سے وہ اپنا سٹاف رکھ کے لے کے آئیں گے، اور وہ میرے خیال کے اندر جو غلطیاں انہوں نے پچھلے 4 سال کے اندر اپنی پہلی پریزیڈنسی کے اندر کی تھی، وہ غلطیاں ان کو دہرائیں گے نہیں. ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ کس قسم کا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہمارے سامنے آتا ہے. اور ایک میں آخری بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس حوالے سے بھی مختلف ہے ٹرمپ 1 کے ٹرمپ 0 کے حوالے سے، کیونکہ یہ ٹرمپ 2 کی جو پریزیڈنسی ہے اس کے اندر ان کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا، بیکاز ہی از آلریڈی 78 اینڈ بائی دا ٹائم ہی فنشز ہز ٹرم اف آل گوز ویل تو ہی ول بی 82 ایئرز اولڈ. تو میرے خیال میں وہ بھی اس وقت اس عمر کے اس حصے میں ہوں گے جہاں پہ ان کی کوئی امبیشن رکھنا، تو ہی ول بی مور کنسرنڈ اباؤٹ ہز لیگیسی، اور ان کی لیگیسی کا امپیکٹ کیا ہوگا. یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سوال جو ہے، ان کو جلد ہی اس سوال کا
جواب اپنی طرف سے دینا ہو. ٹھیک ہے. اب جو بڑے ایشوز ہیں رفعت صاحب، ظاہر ہے جو مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ نکل کر سامنے آ رہا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اسی وجہ سے اتنے زیادہ تعداد میں ووٹس پڑے ہیں. اب ان کے پاس اس اکنامک مسئلے کا حل ہے کیا؟ یہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو امریکہ کا ڈیٹ ہے وہ ان کی جی ڈی پی سے بڑھتا جا رہا ہے، جو ان کا ہیلتھ سیکٹر ہے اس میں اربوں ڈالرز انجیکٹ کرنے کی ابھی ضرورت ہے. تو یہ جو اس وقت اکنامک ایشوز ہیں اس سے کس طرح ڈیل کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ؟ ظاہر ہے اسٹیٹ وہی ہے، بجٹ وہی ہے، ریسورسز وہی ہیں. کچھ ایسی اگر جو بین الاقوامی کچھ جگہوں پر ان کی انگیجمنٹ ہے، کچھ جنگوں میں ان سے بھی اگر باہر آنا ہے تو وہاں سے بھی کوئی بہت بڑا اماؤنٹ تو نہیں آپ بچا پائیں گے. ڈیل کیسے کریں گے اب اس اکنامک کرائسس سے؟ جی، آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا. وہ امریکہ کے اندر ایک ڈیپ اسٹیٹ کا ایک کانسیپٹ ہے کہ امریکہ کے اندر جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے اٹ از دی بیک بون آف دی امریکن اکانومی. اور اسی وجہ سے امریکہ باوجود سیٹ بیکس کے وہ اپنے آپ کو اس جنگوں کے اندر دھکیلنا چاہتا ہے کیونکہ بیکاز از گڈ فار دی وار اکانومی. تو پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹیرفس کے اندر بہت زیادہ انکریز کریں گے، خاص طور پہ چین کے ساتھ ان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ کا جو مسئلہ ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے وہ تقریباً ہی از پرپوزنگ ٹو امپوز ٹیرفس آن دی چائنیز امپورٹڈ گڈس انٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس اپ ٹو 200%. تو یہ اگر کریں گے تو اس سے وہ ان کو فائدہ تو ہوگا وقتی طور پر، لیکن اس سے ان کے تعلقات بھی دوسری طرف خراب ہوں گے. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ his geopolitical interest, how does he balance those interests against the logic of his economic reform. پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ امیگریشن کے اوپر بہت زیادہ سخت سٹینس لیں گے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ ان کی جو اینٹی امیگریشن ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے جو آج صاحب یہ امیگریشن کی طرف آپ آئیے گا. جو آپ یہ ٹیرف بیریئر کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اگر یہ ٹیرف بیریئر لگاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنی مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو گرو کرنا چاہتے ہیں، فروغ دینا چاہتے ہیں، یعنی چائنا سے جو چیزیں ان تک آ رہی ہیں اس پر ایک بین لگ جائے، مکمل بین لگانا چاہتے ہیں، یا آہستہ آہستہ پھر ان کو کرٹیل کریں گے؟ یہ آہستہ آہستہ کریں گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے وقت بھی انہوں نے چین کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، اور وہ بڑا اچھا معاہدہ تھا جس کے اندر انہوں نے ٹیرف کے اندر جو ہے وہ کمی لانے کی، بتدریج کمی لانے کا امکان کیا تھا. تو میرے خیال میں ہی ول پک اپ دی تھریڈز آف دیٹ کنورسیشن ود دی چائنیز لیڈرشپ، جو کہ اب دوبارہ آنے کے بعد. لیکن اب دیکھیں نا، میں نے جیسے کہا کہ ہی کین بی ویری انپریڈکٹیبل، اور ہی کین ڈو تھنگس which he thinks is in the larger American interest. ہو سکتا ہے کہ وہ لانگ ٹرم انٹرسٹ کے وجہ سے وہ امریکہ کے اس مفادات کے اندر کو پروموٹ نہ بھی کرتی ہوں، تو بٹ ٹرمپ از ٹرمپ. سو there is a large element of unpredictability how he handles these issues. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.